اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، لیکن ساتھ میں انسان کو ایک ایسا پارٹنر مل جاتا ہے، ایک ایسا ساتھی مل جاتا ہے جس میں وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ شادی کا مقصد سکون، شادی کا مقصد محبت، شادی کا مقصد رحمت۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی مال ہوتا ہے، کبھی مال نہیں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو محبت کا جو ایلیمنٹ ہے، محبت کا جو عنصر ہے، وہ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور جب حالات تھوڑے ناسازگار ہو جاتے ہیں، بہت کنڈیوسو نہیں ہوتے ہیں، تو پھر رحمت کا جو عنصر ہے، رحمت کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ ان کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ایک دوسرے پر رحمت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی بیماری کو برداشت کرتا ہے، ایک دوسرے کی بیماری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کا مقصد بیان کیا کہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت رکھ دی، تمہارے درمیان رحمت رکھ دی۔ یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے شادی کا۔ تو جب انسان کا سلیکشن کرائٹیریا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ سکون بھی آئے گا، انشاءاللہ محبت بھی آئے گی، انشاءاللہ رحمت بھی آئے گی۔ لیکن اگر سلیکشن کا کرائٹیریا مثال کے طور پر صرف مال پیسہ ہے، انسان کچھ اور نہیں دیکھتا، انسان کے اخلاقیات نہیں دیکھتا، انسان دین نہیں دیکھتا، انسان شرافت نہیں دیکھتا، صرف مال پیسہ دیکھتا ہے یا صرف شکل صورت دیکھتا ہے، تو پھر اگر وہ اخلاقیات کا پہلو نہیں ہے ان کیس، تو پھر تو بہت جلدی ان دونوں کے درمیان ڈفرینسز آنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، صبر نہیں ہوگا، رحمت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، محبت بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ظاہری ہو اور دل کی محبت نہ ہو۔ تو پھر یہ شادیاں بہت زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں، اور اگر چلتی بھی ہیں تو بس ایک قانونی ریلیشن شپ ہوتا ہے، بچوں کی خاطر ساتھ رہ رہے ہیں، آپس میں کوئی بانڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں ہے۔ جبکہ اسلام میں دوبارہ عرض کروں کہ شادی ایک بہت سٹرونگ ریلیشن شپ ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت باتیں کہی ہیں، بہت اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کی ایکسپلینیشن میں کئی باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ میرے سب سے زیادہ قریب میرا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں جیسے لباس ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ لباس سردی میں سردی سے حفاظت دیتا ہے، گرمیوں میں گرمی سے حفاظت دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے اتار چڑھاؤ میں شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، لوگوں کو جا کے ایک دوسرے کے عیب بتاتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کے عیب اپنی والدہ کو بتائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنی سہیلیوں کو بتائے، لوگوں کو بتائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے عیب اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک دوستی کا رشتہ ہے ہمارے دین کے اندر۔ اور آپ سنت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، کس طریقے سے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا، یہ تو سنت ہے۔